الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله وبلغنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ آج دی محفل اور جس محفل کے بانیان قبلہ مصری خادم حسین صاحب، مصری منصور صاحب اور انہوں برادر محترم جناب قبلہ بابا ابراہیم صاحب اور جنہوں نے نہ چیزوں کو یاد کرایا، حافظ محمد طارق صاحب، اللہ عزت و سلامت کا کرم فرمائے. عزیزان محترم، یہ بابرکت محفل خالق کائنات اپنی عالیہ و مقدس بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین جن کے متعلق میرے اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میں لوگوں حسن کے حسین تمہیں جن کی جوانی کے سردار. فرمایا میرا شہزادہ حسن بھی جلدی جوانی کا سردار ہے اور میرا شہزادہ حسین بھی جلدی جوانی کا سردار. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، وہ عظمتاں، وہ برکتاں علی ذات جڑے ملے ولادت کا سعادت ہے. والد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا والی شہزادی کے گھر اللہ نے شہزادہ عطا فرمائے. میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنی شہزادی کے گھر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شہزادی کے گھر اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا.
جی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے تمہاری شہزادی کے گھر میں شہزادہ عطا فرمایا ہے، اس کا تشریف بھیج لو، جو دیکھو بھی صحیح اتفاق کا نام ہی رکھو۔ تو آج تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں اپنی شہزادی اپنی دھی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر بیٹھا سرکار کے میرے تشریف بھیجنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی پاک کا نام کیا رکھے گا؟ حضرت علی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا ای بات کا نام ہر رکھے سے۔ سرکار نے فرمایا علی ذرا خال تے لکھاؤ، جیویں اج سارے معاشرے دے وچ بات جب ہوئے نا دادا دے میں کو لکھاؤ، چاچا دے میں کو لکھاؤ، نانا دے میں کو لکھاؤ، بڑا سارے دے میں دیکھنے دے بعد کوئی آدھے چاچے دے گئے، کوئی آدھے نانے دے گئے، کوئی آدھے پیو دے گئے، کوئی آدھے سکیندے دے گئے۔ انہیں سرکار نے فرمایا علی اپنے شہزادے کو چاہ کے تکینا، میں محمد کو زیارت دیکھا تشریف اللہ جانے کو شہزادہ عطا فرمایا وہ ایک ایک ہوئی۔ مسلمانوں تیرے نبی پاک نے آکھیا علی شہزادے کو چاہ کے بھیجنا میں شہزادہ کیوں سمائے روزت الشہداء کے اندر مولا حسین کی ہدایت اور ان کے علاوہ سلطان کربلا کے اندر مولانا شفیع القادری صاحب کی ہدایت اور ان کے علاوہ اللہ کے ولیوں حضرت امام عبد الرحمن جانی لکھے شواہد النبوت کے اندر فرمائے نبی پاک کے سامنے علی پاک جا کے تھے سرکار نے فرمایا والی ادانا کیا رکھے دی آدھے سونا ادانا ہر بلکی کرو سرکار فرمایا لی ادانا ہر بنا رکھ میں محمد رسینا ادانا حسین رکھ دے ادانا حسین رکھ دے قبلہ نبی فرمایا لی ادانا حسین رکھ دے میرے نبی پاک نے نام حسین رکھیا قبلہ نام رکھی گیا سرکار پوچھنا فرمایا علی رسالت اسکی اذان دیتی دی کائنات علی محبوب خدا میں اذان کہنی دیتے سرکار فرمایا علی میں محمد اذان پیا دینا سرکار نے امام حسین سے خان مبارک اذان دیتے وہ یارو اذان کئی علماء لکھتے اگر میرا نبی مسجد جہان دے رہا خدا دی قسم کائنات کوئی بے نمازی نہ ہو گیا کہ حسین کے کرنے جواب دیئے نبی دی مننا موسیقی آنے جو فیدی دی فوج آئی ہوئے آنے جنہیں مرضی سپا سلام کھڑے جبی جماعت کھڑے آمد ہے آکن حسین نماز دویلہ تھی گئی حسین نماز دویلہ تھی گئی حسین فرمایا ہو لوگوں تو پتہ ہونا چاہیے اور میرے نانے نبی میں حسین دے کرنے جلان دیتی ہے فرمایا جن دے کرنے جلان محمد نے او بے نمازی مرلا فرمایا ہمیں جدیدیاں دی فوج کھڑے تھے حسین آج کربلا کی زمین دے نماز پڑھ کے دشکیدہ پیش لوگوں میرے نانے دی اذان دی برکت دیکھو آج حسین سجدہ پیا کرے دے مسلمانوں میرے نبی نے قبلہ میرے نبی پاک نے اذان دیتے اذان دے مندگار فرمایا علی او بار بندی بھی کائنات آنے سونا
دیدی سرکار فرمالی کشت بولا علی پاک حد کی کملی آلے ہر چکر لائے بھی سونیا بولن کی نبی کھیرنی لگیا سونیا نہ پانی لگیا نہ کھجور لگ دی آقا گھر کشت آئی غربت رہے یادوں میں میرے نبی فرمایا لی پریشان نہ تھی میں محمد خودی خودی دے دینا سرکار نے اپنی زبان مبارک اس پہ لجباتے مبارک دیتی فرمایا حسین خدا میری زبان کو جوس دینا اگر میں آشکانہ ترجمہ کرا آشکانہ راد جانا میرے نبی فرمایا حسین آج زبان نے بھی رسول دا پیا بنانا کیا پیا رسولی فرمایا آج محمد کو خدا کی وحی پیا جسولی دے فرمایا وہ حسین آج نانے دی زبان نہ سمجھی بلکہ خدا لبران سمجھی آج جیتی میں زبان آدال اے نانا حسین کربلا دی دھرتیوں سے رہنی دا پیاسا پکاؤ سے سارے رشتہ دار شہیدوں سے بھی تیرا سر نو کے نیرہ دے سوار سے تیری گھر کربلا وچوں سے خود حسین آج محمد قرآن پیا دے دے یہ قرآن کی ملاحی فضل دے کری جو نے کاری دے قرآن حسین پڑھ کے جاگے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا مسلمانوں مومنوں سرکار زبان چسکائیے نہ رکھے آئے نہ رکھن دے بعد میرے نبی ٹر رہے حسین پاک ملے تیزے تیزے مسلمانوں ایک دین و شمائے حسین پاک مسجد بدن نبی پاک کے پانچ سال دن مارے پانچ سال دوال دنیا نکھلے نامی سرد سر رکھی پہ حسین پاک آئیں محمد پاک سرکار دے کمر دے پشت سکار تھی گئن میرے نبی سبحان ربی علالا پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی ڈھائی دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی پانچ دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی سات دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی نو دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی گیارہ دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے نبی 13 دفعہ پڑے حسین بیٹھا رہ گئے اللہ کے نبی نے 71 دفعہ سبحان رب اعلیٰ پڑھے حسین مدینہ لگ سے آئے عزیزان من حسین بیٹھا رہے نبی پاک نے نماز پڑھائی رکھیے فرمایا علماء فرمایا لوگوں مسلمانوں فرمایا حسین کو دربار آئے رسول پر شریعت کھڑی رہی سجدے میں تھے مصطفیٰ حسین کو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی حسین کو بیٹھے رہے او یارو عبادت کھڑی رہی مسلمانوں سرکار میں 71 دفعہ تسبیح پڑھی جبریل علیہ السلام سر سجدے سنے جانا جبریل بجا کیا ہے فرمایا رب آدم حسین کھائے پوشیے امام مبارک حسین پاک دے تکلیف بلا شانی مومن سرکار نے حسین پاک دے سوال ماں پہ خدا تسلی نام سویا مرد رہ گئے ایک کر تشریف پہنچیے سرکار نے سلوار چاہا حسین پاک اپنے گھر میں غلام آقا کیا بجایا رسول اللہ
پاک دی عبادت ہم لمبی کرنی پہلے لیے وہ ذرا بارہ کو سمجھاؤ مسجد جنائے کریں عزیزان من جڑے سمجھایا گیا سیدان سریا فرمایا حسین بچڑا فرمایا جیو ماں جی اماں زہرا فرمایا پوترا دیکھو گیا نہیں آیا میرا باپا بڑھا تھی گیا انہیں پوچھتے سوال تھی گیا ہمیں حسین اماں نے چہرے پاس دے کے فرمایا اماں آج میرے نانے جڑے نماز پڑھن شروع کی دیئے میرا یقین آلے میرے نانے پانی پیتا ہوشی میرے نانے نے روٹی بھی کھا دے ہوشی اماں میرے نانے نے بچھو لوگ موجود کر پہ اور میرے نانے نے ہی کر کسریاں پڑی ہیں فرمایا اماں میں نانے نال سودا کر گیا نانے نال وعدہ کر گیا اور نانا حسین کی کر تسبیح پڑھائی رہے میرے نال سودا کی رہے اور نانا آج اکتر دفعہ سبحانا رب العالم تو پڑھے میں حسین کربلا وچ بہتر تن قربان کروے شائی میں اماں میں تو نانے نال سودا کرایا ایسے علماء کرام فرمائے کہ امام حسین سرکار نے کربلا وچ گئے فرمایا کوئی مصیبت نہیں کوئی پریشانی نہ آئی بلکہ کس واسطے گئے وعدن سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں عزیزان من حسین پاک کربلا وچ کوئی غم و حزن ملال نہیں گئے بلکہ وعدہ نبھاون گئے ہیں عزیزان محترم حسین پاک فرمایا اماں میرے نانے اکتر تصویر پڑھی گئی میں حسین کربلا وچ نانے بھی ایک ایک تصویر بدلے اپنا ایک ایک بال قربان کرے مسلمانوں حسین پاک نے فرمایا اماں میں تے نانے نال وعدہ کر آیا کہ نانے کو تکلیف نہیں دے آیا علماء کرام فرمائے حسین پاک نے کربلا دی سرزمین پہ وہ وعدہ سچ کر نہیں کھایا عزیزان محترم مدینے دا شہر وسطہ حضرت امام حسن حسین باہر کھیڑ دے ونے ہیں ایک راہ پول کے شام دا آندا پے سرکار دی بارگاہ مسجد وچ گئے بلا جے اندر کے بلا واپس دے دا پیا روندا ودا حسین پاک نے فرمایا کاکا حسن فرمایا جی او میرا ویرا فرمایا دیکھاں یہ سارے نانے دی بارگاہ وچ نہیں آندا پیا آکے سی جی بلا فرمایا کاکا اساں تاج تک ہی ہو دے رہے سارے نبی نانے نبی دی بارگاہ وچ روندے میرے ہن تے کھلدے واپس آنے ہن آج اے عجیب ساڈا چاچا ہے جو کیا چپ کر کے ہے روندا ولیا ویندے ذرا کو ساتھ تے صحیح کہ بلا جڑے ویلے سننا کیتے نے فرمانے او شامی چاچا میرے آؤ تالیا شامی یا عم شامی او شام دے رہن والے چاچے آئی دے آؤ جڑے قریب آئے فرمانے چاچا کیڑی گال کیوں پریشان تھیا ودی او چاچا سارے نانے دا دربار یہ تھا منتا مننا اس نے جبریل جیسا فرشتہ دے کائنات چھولیاں کھڑ دیئے او چاچا کیوں دعوت دے کیا پریشانی لائے چھائیے وہ رہے بول کے آلے شہزادے ہو پریشانی دے کچھ نہیں ملک شام چھپت کی تے
کئی مہینیاں دے کئی میلاں دا سفر ہے ادھروں سفر کریں دیا جڑے مدینے جاؤ پڑیا سنیا مینا نبی کو جڑا جو مگے رسول خدا کنانے نے فرمایا بچڑیو اور حسن حسین پترو میں تے آیا کچھ گنن واسطے پر تواڈے نانے آکھیا اوے راہے پا اوے مکے شام دے بندیا راوڑ علی صحابیا تیرے مقدر وچ رب نے اولاد کوئی نہیں لکھی جڑے لوگ کے منن لگیا حسن حسین پاک فرمایا اوے چاچا تے منگڑ دا کرنے بھی آندا اوے منگڑ دا طریقہ نہیں بھی آندا چاچا ساتے گلسے نے ہیں جو مگیدہ کیویں ہے بلا نبی دیدہ کیویں ہے آکھن گیا دساؤ فرمایا امام حسین پاک نے فرمایا بے چاچا شامیاں دمشق تے شام تے رہنا لیا بن نبی سے دی بارگاہ وچ التجا کر فریاد کر سونیا تے مقدر اولاد ہو گیا رب گھر بیٹھیا دے دیا حبیب خدا آیا کی واسطے جو میرے مقدر اولاد کہنی مہربانی فرماؤ رب کو بھلا لیو قبلہ جڑے طاہر شامی بندہ پہنچیا التجا کی کسی سرکار فرماؤ غلام تے کو سبق کہیں دیتے آدھے یا رسول اللہ بادشاہ دے کھیل دے ودے ہن لہبال فرمایا سکتا جڑے آئیں فرمایا پتر حسین آگی میں آلائے کے کائنہ فرمایا نانا ہی میں علیہ سے نانا توالی بارگاہ ہوئے کمال دی بارگاہ کل اصول و شاسی پڑھے دا پیام اصول و شاسی دے میں گال یہ قیاس دے باوچ جتھا قیاس دے ہوتے نقد وارد کرے ہیں 8 دلیلاں قیاس دے وارد کر کے سارے علماء نے قیاس رد کیتے اندے ایک دی ممانعت یا اندے معارضہ یا اندے بے موجب القلب القول بے موجب القلب فرمایا کہ اس قسم دیاں چیزاں ہونی ہیں 8 چیزاں وارد کرے ہیں معارضہ تقابل یہ ساری چیزاں وارد کرنے دے فاصلے چ لکھیا کڑے امام شافعی دے جڑا بندہ کہیں دا قاتل ہوئے پیا پر توجہ کرے سو جڑا کہیں دا قاتل ہوئے قاتل اگر حرم کعبہ چوڑ ونے قاتل حرم کعبہ چوڑ ونے امام شافعی دے کو پناہ مل ویسی امام اعظم دے کو پناہ مل ویسی سارے امام دے اگر قاتل قتل کرنے دے بعد حرم کعبہ چوڑ گئے کو پناہ مل دیے کو دنیا دی طاقت نہیں پکڑ سکتے عزیزان من کی رب دے کہ حرم ادھر کوئی کچھ نہیں آ سکتا آج سے یہ حضور کر لئی پر آپ ہن بھی تجربہ کر گئے حرم کعبہ بن پیا حرم کعبہ میں جڑے ویسے تے نہ پولیس والا کو جگہ سے نہ گورنمنٹ کو جگہ سے پوچھو کیا وجہ ہے اور یہ حرم کعبہ رب روز چھوڑے ہے اتھا کہیں کو کچھ نہیں آکھنا اتھا کہیں کو کچھ نہیں آکھنا پر مومنوں کا توجہ نال سن سو نبی فرما چھوڑا کہ حرم اتھا کہیں کو کچھ نہیں آکھنا سارے ائمہ دا اتفاق تھی گئے حرم وچ جڑا پڑھا دے کچھ نہیں آکھنا کچھ نہیں آکھنا کچھ عرصہ پہلے جڑے حرم کعبہ تے حملہ کیا کچھ دشمن اغیار کعبہ چھیڑنا چاہنے ہیں سعودی حکومت نے آکھیا پاکستان کی حکومت کو ساری مدد کرو اسب کعبہ بچانا چاہتے ہیں ایک کوئی ظالم کعبہ کھسنا چاہتے ہیں پاکستان دے وچ اس وقت جڑا فوج دا سردار ہے اوندا نام ہے جنرل پرویز مشرف کیونکہ پریشان نہیں تھینا سعودہ کے پریشان کیوں نہ تھیوں وہاں کے حرم کعبہ پانی چھوڑو قبلہ پانی چھوڑ دیتا گیا انہاں کے بل کیا کرو انہاں کے حرم کعبہ پانی چھوڑنے کے بعد بجلی دیاں تارا مچھالے اور ننگیاں انہاں کے بل کیا کسی وہ آکھن لگے سعودی ساڑا دین آدھے حرم چباڑا وے وہ ہمیں جانی دشمنی ہوئے وہ کو کچھ نہیں آکھنا اسائیں پکڑ نہیں سکتے مشرف آگیا سا پکڑے دے کی تھا پہلے پانی چھوڑو بیچ لائٹ کرنٹ چھوڑو پانی چھوڑو جڑی نہ کرنٹ لگ سی خود باہر نکلا سے کہ ہوں بلے
حرم کعبہ کو مشرف بچوایا جنہوں نے جنرل پرویز مشرف آئی خیر سارے علماء کرام لکھتے ہیں حرم کعبہ کوئی گڑھ ہے نا صحیح تیرا بڑا قادر ہے پیا پناہ مل گئی پر کائنات نے وہی لکھے وقت حسین دے نانا تیرے کو دکھوں کو چل گیا وہ نانا تو چاہے کہ رب دے حلال کو حرام کر سکتی جے کو رب حرام آ کے تو حلال کر سکتی جے رب حلال آ کے تو چاہے کہ حرام کر سکتی نانا تے کو رب سارے اختیار ہوتے تو چاہے کہ شامی کو رب دوتری دے سکتے حسین پاک فرمائے نانا تو چاہے تے دے سکتے علماء کرام لکھتے ہیں حضور پاک کو پورا بلا آکھنا لائے پاندائی ابئی بن کعب سرکار فرمائے صحابی کو قتل کرا یا رسول اللہ حرم کعبہ چڑھ گئے وہ فرمایا اٹھائیں قتل کر دے یا رسول اللہ حرم کعبہ چ نکل کے حتیم کعبہ چڑھ گئے لجپال فرمایا حتیم کعبہ قتل کر آقا حتیم نکل کے کعبے کے دروازے کھول کے کھڑے سرکار فرمایا کعبے کے دروازے قتل کر دے آقا اٹھو نکل کے ہن خلاف کے کعبہ چ لپٹ گئے لجپال فرمایا خلاف کے کعبہ کٹ لے آقا کعبے دا غلاف ہمیں کٹیا وجے فرمایا ہمیں کعبے دا غلاف کٹیا وجے اس ابی بن کعب ظالم کو حضور دے صحابی نے حرم کعبہ دے وچ قتل کر دتا گیا ہن میں تیرے کو پوچھنا چاہنا شریعت آدھی کعبے وچ کہیں کچھ نہیں آ سکدے پر اختیار ہے نا میرے نبی کو سرکار فرمایا رب میں کوئی اختیار نہیں تھے محبوبات کو جی چاہیے کر کے نہ سب کچھ ہوئی کر واسطے نبی نے ابی بن کعبہ دے وچ قتل کرایا مگر نہ تاریخ گواہ ہے کہیں کی ضرورت نہیں تھی کعبے سے ہاتھ چلاوے خیر عزیزان محترم حسین پاک کے نانا تیرے کول تے بڑے اختیار ہیں اور نانا رب دے کو بڑے خزانے دیتے ہیں نانا تو بڑا سخی ہے اگر شامے کو کچھ دے دے سے اور نانا تیرے کمی دے کائنات سے حسین پاک دی جڑی التجا سنی نبی پاک نے فرمایا مانو اے راہبا دس کتنے منگنا چاہنی شاعرہ دے میرے نبی نے تخیلات فرمایا تے شاعر بھی آدھے آدھے منگ لے راہب جننے پتر منگنے نی او منگ لے راہب جننے پتر منگنے نی او منگ لے راہب جننے پتر منگنے نی اج لگے دربار علی دے بچیاں دا او بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا عزیزان محترم جڑے نبی پاک نے فرمایا ہے منگ صدقہ حسین لجپادا راہ دین ول ہاتھ نال نہیں منگیا علماء نے دل ڈھولیا نے کھڑے آدے کریما تے دریا سخاوت چائی گئے ولی جھولی پیدان سرکار پر میں تو منگدا من میں محمد پیدا بے شام رائے بادے سونیا ہے تو پتر سرکار فرما مل گئے آدھے سونا نجا فرما مل گئے آدھے سونا تریجا فرما مل گئے چوتھا مل گئے پنجواں مل گئے چھواں ستواں حتیٰ کہ نبی پاک نے سات پتر بنا دیتے یہ سات ملے راہ میں جھولی کٹھی کے دے آدھے یا رسول اللہ بہت ٹھیک ہے محبوبہ رب ہینا کو ہدایت دے رہی ہے قوم راہ پتر گھندا مسجد نبی نے باہر آئے منجن لگے میرے پیر حسین سریا فرمایا چاچا ادیا کڑے علاقے نہیں آدھے شام دا ہاں فرمایا بلا باہے پانی پیتی من روٹی کھا دی من آکھے نا پتر بیٹا پاندھ بہت زیادہ ہے فرمایا چاچا وہ ہو سکتے رب ملاوے اسا ملک شام میں چاہوں خدا جانے پتہ نہیں ساتھ سجنے سے ہی صحیح کہ کہنا حسین پاک فرمایا چاچا اور رب جانے پتہ نہیں ساتھ سجنے سے کہ کہنا سجنے سے پر آج پانی تے پیتی ون حسین پاک گھر گئے اماں زہرا کو فرمائے اماں ملک شام دا بندہ آیا ولے روٹی ہوئے دے وہ قبلہ روٹی چائیں پانی چائیں شامی کو ملائے نے فرمائے چاچا بھائی روٹی کھاؤ جڑے کھا کے دشی چلا گئے عزیزان من لوگ لکھ دیں جڑے بلے امام حسین کربلا بچ گئے شہادت دے بعد امام حسین دسا نیدے دے سوار آئی پیا نیدے دے
تے سوارے تے رب شامی کو سات پتر دیتے ہن قبلہ سارے کو قرآن دا حافظ بنایوس سارے کو نبی سیدھا دین پڑھایوس دین پڑھان دے بعد روزانہ منگل سنن دے بعد آدھا او میرے پترو تساں قرآن بھی پڑھ دے جی سونا قرآن میرے مدینے دے پیر پڑھ دینا میں جا کے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہر رات میں آکھیا سن 61 ہجری آیا کربلا دے بعد میرے پیر حسین دا سر نے لے لیتے قرآن والے پڑھ دن فرمایا والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا حسین دا سر مبارک قرآن والا پڑھ دے ایڈو شامی اپنے پتر کو آدھے میرا بچڑا وان ذرا بازار جو کوئی شہر تک گھننا قبلہ ہو گئے بازار میں دے کھڑ گئے آدھے باب کاریا کوئی پتہ نہیں تو کیڑے مدرسے دا پڑھیا ہوئی تیرا جسمی کائیں نہیں کلا سر ایک ودا قرآن پڑھ دیں سامان بھول گئے پیسے سب نہیں دسی بھجدہ گھر گئے آدھے بھائی ابا اٹھے تو ایک وڈے نازن تے وڈے نازن آدھا میں ہر رات جو جیوے سونا قرآن میرے پیر مدینے آلے پڑھ دینی انہیں جا کے قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا او بابا جلتے کو دکھاواں کاری بڑے بڑے کاری قرآن پڑھ سن جسم جانوں سے بابا قرآن پڑھ سن روحوں سے قرآن پڑھ سن پانی پی کے قرآن پڑھ سن روٹی کھا کے قرآن پڑھ سن ساہوں سے قرآن پڑھ سن او میرا بابا جلتے کو دکھاواں آج بھی ہو سوان کاری او بابا صرف شرح پیا پر بڑا سونا قرآن بدا پڑھ دے آپ دیکھو دکھاواں دیکھو بڑا ناز ہے پیران ہوتے جو جی میں مدینے والے پیر قرآن پڑھ دیں جی میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا آج بابا رلے جل علماء لکھتے روزہ تو شہداء در بنا حسین بھائی کاش بھی دے اور مڈڑا تھی گیا شامی صاحب در امام حسین 5 سال دہان تے وہ بندہ شادی شدہ آج حسین پاک کی عمر 53 سال تھی گئی ہے تے انہی تو 1.5 سال کی عمر تھی گئی اسے ضعیف العمر اکھی دی بینائی کھاٹ تھی گئی پوتر دے موڈے دے ہاتھ رکھ کے دینا پہ شام دے بازارے پہنچے نا حسین پاک کا قرآن سنے سی سبحان اللہ میرا پیر حسین قرآن بدا پڑھ رہے عزیزان من قرآن دی منزل پہ تھی لیے حسین قرآن بدے پڑھتے ہیں حسین پاک قرآن بدے پڑھتے ہیں ایمیں اکھی تے ہن کائنا نبی نہ جو تھی لیا ایمیں دیکھ کے آدھے آدھے میں کاریا سدھی سدھی رسامیں تو مدینے دادا نیمیں اور کاریا کتھا مدینے در ہونا لتنی میں اور کاریا اے رسا او میرے پیر دا رشتہ دار تنی میں اور کاریا کتھا میرے پیر دے مدرسے تعلیم میں پڑھے آیا کیونکہ جڑے ویلے شاگرد تقریر کریں دے پتہ چل میں دے جو استاد دے رنگے بیٹھا کرے دے قبلہ جڑے ویلے قرآن سن دے شامی کو دے پتہ کہنا ہے میرا پیر کھڑا قرآن پڑھ دے آدھے میں سدھی سدھی دس کاریا یا مدینے تو پڑھ کے آئے یا میرے پیران دا رشتہ دار یا میرے پیر دے مدرسے دا طالب علم حسین پاک دے سر مبارک کو آوازے فرمایا چاچا شامیہ نہ میں حسین دا رشتہ دار نہ میں حسین دے علاقے دا نہ حسین دے مدرسے دے طالب علم میں تا خود پیر تیرا حسین فرمایا تیرا پیر حسین تڑک گیا دے باب کاریا میں ٹھیک آدھا ہمیں جیویں سونا قرآن میرے مدینے والے پیر پڑھ دینا جیویں جاکش قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا مسلمانوں جڑے ویلے اور یزیدی فوج کو پتر کو آدھے پترا و یزیدیاں دے منت کر آج پیر دی خدمت کر گھنو اور رب ہی دے صدقے سات پتر لیتے آنو آدھے یزیدیو منت لاؤ جا میرے پیر دا سر کچھ لمحہ واسطے میرے گھر دے ہو جا میں کچھ پیر دی زیارت سے خدمت کرنا کیونکہ میرے پیر آکے یہاں حسین پاک نے فرمایا
وہ شامیاں سا کربلا سو پتہ نہیں سننے سے بھی صحیح کہ کہنا آدھے اج میں ہوا کیا تم سنان نہیں آئی حسین تعارف کرائے تے سنان آئیے یزیدیاں کے بابا کھن منجد دی بلانی شیر گھر گر گئے کھانا لکھوا دیں گے او پیر حسین بھی جنہیں سبق دے طفیل رب میں کسات دیتے نہیں ہن نساؤ حسین دے نا دی پیر کیا کراما میں بڑی نیک بول گیا دیے آلے میں جے رب ہی دے صدقے دیتے نہیں آلے کو پوتر دا سر دے جاؤ پیر دا سر کھانے چرا گھن سر کٹ کے لیتے سی آلے یزیدیاں کو دیو آگو گھن من خوری دے کے آلے میں شامیاں ایسے حسین دا کائیں نہیں ایسے حسین دا کائیں نہیں قبلہ بے پتر دا کٹ کے گھنڈا ہے بے دا گھن کے آئے بے دا گھن کے حتیٰ کہ صدے پتران دے سر کٹ کے پیش کی دی کھڑے یزیدی آدھے حسین دا سر نہیں ایک خولی بول کے آدھے زین العابدین طوفان حسین دے عاشق کو ایک واق شامیاں سر بلا دے وے مسکورات دھوپ پہ کھڑی انچیاں گرمی دا موسم پیا سر بلا دے قبلہ حسین پاک کا شہزادہ گئے فرمایا شامیاں تیری محبت قبول تھی گئی سالے بابے دا سر بلا دے مسکورات پردیدار بیٹیاں علی قبلہ دھوپ پہ کھڑی انچیاں میں کیا کرنا قبلہ حسین پاک دا سر گھن کے آئیں انہیں سواریاں ٹرن لگیں حضرت بی بی زینب بول کے آئیں فرمائے او پتر فرمایا او پتر زین العابدین جی پھوپی اماں فرمایا بچڑا تاریخ کیا کھیسی حسین گھنائی نتیان واپس گھنی کی دیسی حسین گھنائی نتیان والا واپس گھنی کی دیسی اماں کیا کرنا فرمایا رب کو مانگ حسین دا بچنائی علی دا پوتریں نبی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وہ پوتر تیرا بابا جنتی زمانہ دا سردار ہے تیرا سردار دے بڑے دا وہ جنت ہے فرمایا کالے بابے دی جنت ہے لہذا رب کو مانگ اللہ انہاں کو صحت عطا فرماوے زندگی عطا فرماوے امام زین العابدین دعا مانگی میرا ربا ان شامی دے پتران کو صحت عطا فرما زندگی دے رب زندگی دیتے دوبارہ زندہ تھی گئے ایک بندہ کھڑا شام دے بازارش بول کے آدھے امام زین العابدین دعا کیتی بھی رب انہاں کو زندگی دیتی ہے پر عجیب گالے تیرے گال میں ستاؤ کے پیا تیرے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں پیا تیرے پیر پائے دانے پہ تو عجیب شخص ہے یار انہاں مسئلے دعا کرے تیرا بنا کو زندہ کر سکتے اپنے مسئلے بھی دعا کریاں رب تے کو قید تو خلاصی دے ویا میرے پیر دے شہزادے لکھے فرمایا وے شام دے رہانا لیا وہ ساری محبت ہے اونی محبت ہے فرمایا او ساری محبت ہے جو زندہ کیتے سے اے ہاتھ کڑیاں اوندا پیار دی محبت ہے فرمایا اے امتحان ہے اس کا کمال ہے عزیزان محترم حسین پاک کی بڑی عظمت بڑی شان عزیزان من حضرت سیدنا میرے نبی پاک دے وشال پرمات بعد حضرت صدیق اکبر دی خلافت صدیق پاک تو بعد عمر دی خلافت عمر تو بعد عثمان غنی دی خلافت عثمان پاک تو بعد رولے شروع ہو گئے علی پاک نے مدینہ چھوڑیا مدینہ چھوڑنے کے بعد کوفہ چلے گئے آپ نے دار الخلافہ بنایا اپنا گھر کوفہ بڑا چھوڑیا بڑا مرد بعد ایک نہیں ایسا آیا ایک میں شہزادے علی بابا کافی نہیں تھی گئے انہوں نے دروزہ لٹھے سے بلا اجازت دے بیانا نے نبی دروزہ ترے کھانا وہ برکتان روزہ جڑا حاجی دیکھ ہے کوئی روندے جڑا نہیں دیکھایا کوئی روندے اس واسطے تو کیوں نے تو تگیا کہنی
آدھے یار نوندا ہی واسطے ہاں جڑے ٹی وی وچ دیکھدا نا بڑے بڑے عجیب عجیب خوبصورتیاں دے منظر تے حسین و جمیل منظر قرآن پڑھدا پتہ چلدے اے آیت مسجد نبوی وچ لتھی ہے اے مسجد نبوی لتھی ہے اے مسجد نبوی لتھی ہے دل آدھے یار جتھاں قرآن لتھے او جا دے دیکھاواں اچھا جڑا ٹھیک ہے انہیں کو پوچھو ایسے تو کیوں نہ بیٹھی وہ آدھے دل آدھے رجیا کا نام پہلے والا ہے حالی رجیا کا نام پہلے والا ہے مدینہ چیز ایسی ہے نا سے علماء کرام فرماتے مدینہ رب نے بنایا یہ سنا ہے جڑا ویندے اوہی نہیں رہندا جڑا نہیں ویندا اوہی نہیں رہندا ساری طلب ہوندی ہے پر حسین پاک آخدے ابا اجازت دے میں کنا دا مدینہ چھوڑے سے نانے دا روضہ نہیں سے نکا اجازت ہوے دیکھاں حسین پاک نے فرمایا علی پاک نے فرمایا پترو ونجنا چاہندے میں جی بسم اللہ ونجو حسن پاک کو سدیا میرا بڑا شہزادہ تو میری پاک دوارے سے خیال کری بڑے پتر پاک دیوارے سن فرمایا چھوٹا حسین بھی ایک پانی دی پیاس کو لگ دی میرا بچڑا خیال کری جتنا حسین کو پیاس لگے ایک پانی ضرور نہیں عزیزہ نے من کو انتہائی کے دے ابے نزادے رابڑا کے دیتا آخر اتنا پند جوا مہینے دا سفر آئی پیا رستے سامان ہو گیا اور حسین پاک پانی مگیا حسن پاک کی اٹھنے دن سامنے نیچنے گھر نظر آئے ایک گریڑا جھوپڑی نظر آئیے ٹوٹے جھوپڑی دے کھول گئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے نے 80 سال دی اڑڑی بار آئیے جڑے قبلہ باہر اڑڑی آئیے بول کے آدھیے وہ شہزادے او کنے آئے امام حسن پاک فرمایا اماں میرا حسین پی گئی ایک پانی دی پیاس دے ترہے لگیے اماں اگر پانی ہو گیا مہربانی فرما پانی تیرے چھوڑ قبلہ مائن کو پانی چاہن واسطے گئی ہے اپنے گھر لے اٹھے دیے آدھے میں اٹھی کم لے آؤ ہر رات آسمان دے اتے ایک چند چمک دے سارے دروازے دے دور چند چمک دے کھڑے ہر رات آسمان دے اتے ایک چند رون دے سارے دروازے دے دور چند کھڑے چمک دے آؤ کھڑے تے صحیح مطا رب ساری مقدر تار دے انہیں باہر امام حسن کو پانی دیتے نے انہاں پکڑ کے شہزادے حسین کو پانی دیتا میرے پیر حسین پانی پیدے پین یہ نگاہ دوٹھئے ایکھے گھارا لئی روندہ کھڑے 80 سال دی مائی کھڑی رو دیئے اکھاں چوہن رو دے نیر وہیں دی کھڑیے حسین پاک دا پیالہ روک گئے جڑے پیالہ روک کے فرمانے مائی وہ اماں خیر روندی کھڑی آدھے بچڑا کوئی گل کہیں تساں پانی پیو کوئی گل کہیں بڑا پتر بولے علی پاک دا امام حسن فرمایا اماں اے نا حسین تے حسن کہیں بے دلال فرمایا اماں سالی دن پترائیں فرمایا ساڑا بابا ہوئے پیا اگر ساڑا بابا ٹھوکر مارے بچو منطق نکل دیے ساڑا بابا ٹھوکر مارے بچو فلسفہ نکل دے اماں ساڑا بابا ٹھوکر مارے سار کو ناب نکل دے انہیں اماں حسن اتنا ضرور سمجھ دے اماں تیرے ہنجو پیا رسے گن اگر منطقی کی زبان چاکاں حسین پاک فرمایا اماں وہ تیرے ہنجو دالن تیرے ہنجو دالن اماں مدلول کوئی بئی شائے ہے میں علماء دی مجلس سے پڑھا انہاں کو پتہ ہویا دال کیا ہے مدلول کیا ہے نا صحیح ٹھیک ہے کہ بلا دال کیا ہے تے مدلول کیا ہے یہ تے علماء کو پتہ ہے امام حسن فرمایا اماں تیرے ہنجو دالنی اے مدلول کوئی بئی شائے ہے اے دستے دے کئی بئی چیز دا پتہ پین اماں ایک رستہ ہے گھر کوئی پیا ہے پیا اماں گھر دا بدر صاحب آخر لگے کوئی کہیں حسین پاک کول کے فرمایا اماں تے کوئی کہیں وال سارے کو پہنچ ہنجو نکل دے درد دل دی وجہ نال اماں تیرے دل وچ درد دی وہ درد سامنے نہ قسم دعا کرے سو رب تیرا درد دور کرنے سی درد بیان کر حکم بیان کر دے آج یہ پتر ہوئے میرے تو آپ شہزادے کو سونا سونا اٹھا بھی نا میرے دل جو خواہش پیدا تھی ہے میں کہ رب میں کوئی دے لیا 80 سال دی بڑھڑی تھی گئیاں امید بک گئی ہے اولاد نہیں تھی سکتی پر ہی ماستے رو پئیاں جو اولاد نہیں تھی سکتی کاش رب میں کوئی پتر دے لیا
ہیں حسین پاک کی فرمایا اما پریشان کیوں تھی؟ اما پریشان نہ تھے آدھے پتروں کیوں نہ تھی ماں؟ فرمایا اما پانی ربیا پیالہ گھنا کہ پیالہ چاہ کے آئیے حسین پاک نے پانی پی کے چھوڑ دیتا، حسن پاک پانی پی کے چھوڑ دیتا۔ فرمایا اما پیالہ ہی بھی پیا ایک تو پی گئے تیرا گھر اللہ حارث سے پی گھنے، بعض نے حارث بن یزید لکھیا فرمایا اے بھی پی گھنے۔ فرمایا اما ایک پانی دے صدقے دے نال رب تے کو پوتر دے سی جنن پوتر جم بنی بھلا ایویں کئی نہ کھڑکی دے وی نہ اذان دے وی پئی نہ قبلہ دا نام رکھے پئی آکھن دی پوتر وال کیا فرمایا اساں دے پے مدینے اما پوتر کو چاوی مدینے والے پاسے تر پوی ٹردے ٹردے جڑے شہر مدینہ بنے اتھاں پوچھے ہاشمیاں دا محلہ کتھائیں جڑے ہاشمیاں دے محلے چا بنے بل پوچھے قریشیاں دے گھر کتھائیں جڑے قریشیاں دے گھر میں جا سے اما بل پوچھے علی دا گھر کیڑا ہے؟ فرمایا اما علی دے گھر چاوے سے بل اساں تے کو ملے سو اساں بال کو کھوتی ملے سو آمانی اساں دے سو ادا نائی اساں رکھے سو اور نال سنائے جے بال جب پیا 9 مہینے دے کچھ دیاں دے بعد مئی چاہتا ساون دے بعد مدینے ٹر پئے آدھے پوچھتے جڑے دروازہ کھٹکھٹایا اس میں کریم آ رہے فرمایا اما خیر ہوئے آگے سونا پانی پیتا ہمیں رب اولاد دیتی چاہیاں پوتر پیدا تھے نام رکھو حسین پاک اندر کھن گئے گھٹی دیتی نے آزان دیتی نے فرمایا اما نام حسین پیا رکھے نا اما ایک نصیحت پیا کرے نا ایک پتر کو ہر ویلے سمجھا بھی وہ بچڑا کہیں پیاسے دا پانی نہیں بند کرنا اما کو ضرور دسنے کہیں پیاسے دا پانی نہیں روکنا اما کو ضرور دسی آکھن لگی بچڑاؤ کیوں؟ فرمایا اما نہیں پتہ ہے اس کا سبب پانی بڑے آئے ہی واسطے کہیں دا پانی نہ روکے سی قبلہ حسین پاک نے جڑا نام رکھیا فرمایا اما ایدہ نام ہو روپیہ رکھے نا فرمایا اما ایدہ نام ہو روپیہ رکھے نا قبلہ ایدو امام حسین کربلا وچ میں پہنچے 7 محرم الحرام ہے معاہدہ گل بات چل دی پئی او یزیدیو ترے گالی حسین رکھے گئے میں آیا کوفیاں غلامی تواڈے نال جھگڑا نہیں تواڈے نال لڑائی نہیں انہیں کرو ایک شرط اسلامی سلطنت وچ منن دیو بھئی شرط پئی میں کو یزید کول گھن لو میں آپ گل بات کر گھن ساں تری شرط میں جتوں آیا مدینے واپس منن دیو لیکن ابن زیاد دنیا دی لالچ کتا بن گیا ہا آکھن لگیا نا حسین نا پہلے راضی تھیا بعد جیکاری بن گیا آدھے نا حسین نا میں رعایت نہیں دے سکتا عزیزان من خیر جڑے ویلے کربلا دے 7 محرم ہے ان پہلے لال دن نہر فرات دے پابندی لگے آکھن لگیا حسین پانی نہیں پی سکتا یہ جو کتا پانی پیوے پی سکتے خنزیر پانی پیوے پی سکتے ہر کافر پانی پیوے نہر فرات کا پی سکتے پر حسین پانی نہیں پی سکتا عزیزان من 7 محرم کو پانی بن 8 محرم کو پانی بن 9 محرم کو پانی بن 10 محرم کی رات ہے حسین پاک فقا کو سجے سرگر فرمایا میرے عزیزو میرے رشتہ دارو میرے دوستو میرے گھرانے والے ہو آج میں نصیحت بیا کرے نا ایک میری نصیحت یاد رکھا ہے آکھن لگے حسین دسا میری نصیحت ہے فرمایا نصیحت ہے پئی آج رات دے ترے حصے کرینے ہیں آج رات دے ترے حصے پہ کرینے اپنی گال کو وخیر والے پاسے گھرنا ماں کیونکہ ماشاءاللہ سناخان مصطفیٰ کی تشریف گھرنائیں حضور کی سناخانی فرمیسن قبلہ قاری صاحب کی تشریف گھرنائیں آپ تقریباً نقابت فرمیسن اور میرے پیارے بھائی آپ کی تشریف گھرنائیں ماشاءاللہ اے علماء انہاں دیا زیادہ کرو امام حسین فرمایا او میرے رفقا ترے حصے کرنے رات دے آکھن لگے سونا رساؤ پر میں پہلی رات میں بھی قرآن پڑھساں تسیں قرآن پڑھائے پر میں نہیں پہلی رات میں تقریر کرے ساں تسیں سنائے
دوجے حصے میں قرآن پڑھساں تساں پڑھائے تیجے حصے وچ فرمایا میں بھی نفلاں پڑھساں تساں ہی نفلاں پڑھائے کتنا تقریر ہو گئی حسین پاک دی ہن قرآن دی واری ہے یہ ایڈو ہر او جڑا امام حسین دے پانی دے صدقے پیدا تھیا آج دشمن بن کے اگوا کے رستے بند کی نہیں کھڑے حسین پاک فرمایا اوے ہرا اپنی اصلیت کو یاد کر تو سالا مرکونے منت ہی اپنی اماں جی دی ہوئے ہا مجھے کو پوچھے ہا کہ تمہیں کائنات اس کے نہیں وجہ نہ لائیں اور اپنے بابے کو پوچھے ہا یہ کائنات اس تو کینے آئے لیکن آج نہ تیری ماں زندہ ہے نہ تیرا پیو زندہ ہے حسین تے کو ولول کھڑا دے خیال کر سارے رستے نہ رو تو سارا اپنا غیر نہ کہیں کھڑا غیرہ دے پاسے ہیں سارا اپنا خیال کر لیکن جن ویلے لالچ دی پٹی اکھی دے آونے دنیا دی پٹی آونے پیچھے کشہری نظر دی عزیزان محترم ادھی رات کا ویلا ہویا حسین پاک قرآن پڑھ دے پائیں سارے رفقا قرآن پڑھ دے پائیں قرآن پڑھ دیاں قاضی عباس کا پہرا لگیا کھڑے قبلہ والی عباس پہرا نتی کھڑن انہوں رومن دی آواز آئیے اور رومن دی آواز کی میں علماء فرمین اور دی ستا پہ اور دی دھارالی ستی پہ اور دی دھی ستی پہ اور دا پوتری ستا پہ قبلہ خواب دے اندر اور دا پوتر دے دے اینی اکبر آگے فرمانی وہ ہو رہا اور دے پوترا کوئی خیال کرے ہاں مدینے دے شان بھول گئے فرمایا وہ احسان مدینے دے بھول گئے لے قبلائی دو ہور دے دیگے صحابے سیدہ سورا نظر آئین عزیزان من اگر میں دے بولا وقت دے دامن گنجائش کرنی تو اب وہ ہر مولوی تقریر سنندہ اسے کہ حسین پاک دے ایک پتر دنا علی اکبر بیدنا علی اصغر بیدنا زین العابدین حسین دے ایک دھی دنا سورا آئے بیدنا سکین آئے قسم مولا دی اگر میں بچے تسمیاں دساں کہ حسین نہ کیوں رکھے ہن تیری عقل تنگ رہے بنے کہ بابا حسین تینا چن چن کے کیویں رکھے ہیں ایسے میں کل اصول و شاشی بنیدہ بھی ہم اپنے مدرسے دے وچ میں دسیا حوالہ کو میں کہ پتر الحمدللہ نشیز پہ دسے دے فرمایا علی اکبر دا نام اصل علی ہے علی اصغر دا نام اصل علی ہے امام زین العابدین نام اصل علی ہے اور سیدہ سغرا دا نام اصل فاطمہ ہے فرمایا اے حسین پاک نے کیوں رکھے ہے ایک نہیں اپنے مولوی کو پوچھیں کہ حسین ترے پتر دا نام علی کیوں رکھے ہے ورنہ اکبر کیوں رکھیا اصغر کیوں رکھیا خیر اس طرف نہیں آنا چاہتا بلا جڑے میرے خواب وچ نظر آئی سیدہ سغرا فرمایا ہور دی تھی یا او مدینے دے شان بھول گئے قبلائی دو ہور دی لال دے خواب وچ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک بی بی ورددار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئین انہوں ہور دے خواب وچ پیارے نبی پاک تشریف گھنن قبلہ جڑے میرے خواب ہوئے اور اٹھی جا رومن لگے اور دی دھی رومن لگے پتر رومن لگے سارے روندے روندے قبلہ دے آخر لگے ہون کر رو کیا اور دا پتر بول کیا دے پاپا میں جاگے سنی بنا میرا حسین بڑا لجپال حسین بہت لجپال ہے ابا اتنا لجپال ہے اپنے تے اپنے کجا دشمن دروازے تے آوے ہو کوئی معاف کر جلتے صحیح قبلہ دروازے تے آئے غازی عباس فرمایا اوے خبردار مت سمجھی حسین ستا پہ میرا پیر حسین ہی جاگ دے غازی عباس کا پہرا ہی لگیا کھڑے روکوان میرے تڑی اتنا روکوان حسین پاک قرآن بند کیتا فرمایا غازی میرا نہ رو اے دشمنی بھی ساڈا ہور بیان دے اج رب دی تقدیر بدلی ہے عزیزان من جڑے ہو رائے حسین پاک دے قدماں سر رکھ کے وہ پہلا شہید ہے بالکل مختصر آخری گل کراں اپنی گل مکاواں حسین پاک دا سر مبارک کیتی وینن یزیدی ملک شام والے پاسے تے رستے دے وچ انہاں کے ہن خوب تیز تھی گئی ہے حسین پاک دا سر مبارک کیتی رکھ چھوڑوں کہیں سائے تلے ایک باغ تلے
بلا اساں کیا کروں اُس بعد اگوں سفر کروں جڑے انہاں سر رکھ چھوڑا رکھن دے بعد باغ وچ ایک باغ دا مالک ہے اودی نابینا اندھی تھی ہا ہی کو بلھا کے گئے آدھے میری دھی تھئی بھائی پہرا دیوی اے پنڈ پکی کھڑی ہے کوئی چور پٹ نہ ونے وہ پہرا دیون واسطے کھڑی رہ گئی ہے قبلہ او پہرا کھڑی رہ دیے پیو بازار وچ روٹی گنن واسطے گئے پیو روٹی گنن واسطے گئے تھی پہرا کھڑی رہ دیے اے اکھاں تو اندھی ادھونا نے سارے سر سائے تلے کھڑائیں یزیدی فوج بہ گئی آمن دے بعد یہ حسین پاک دے سر مبارک جو قرآن دی آواز بیان دی آئی وہ عورت کو بچی بول کے آ دیے میری اکھاں تو نبینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بس میں اپنی گال شکر کرا قبلہ جے ویلیوں بچی بول کے آدھے وے چورا خیال کر کہندہ چوری ہے پڑھدا قرآن چور چوری کرنا وے تے قرآن تے نہیں پڑھدا وہ چورا کرندہ چوری پڑھدا قرآن یہ سوٹی دے آسرے دے ٹردے نیڑے پہنچیے ایویں آنکھ چاہ کے جو دیکھیے وہ تو خون دا قطرہ ڈھٹے ہے حسین پاک نے سر مبارک کی جو اکھی روشن ہو گئی ہیں بیا قطرہ ڈھٹے بھئی آنکھ روشن ہو گئی ہے کلو بابا آئے دروازہ کھٹکھٹائے سی تھی بھجدے میں دی پئیے وہ بول کے آدھے بچہ سرا ٹھہر کے شبیر نالا کھڑیں تھائے پوسیں آدھے بے بابا ٹھانتی نمی آدھے تے شئی کئی دے سر چکون دا قطرہ ڈھٹے رب شاکو دید اللہ فرما دیتے اے میرے حسین پاک کی عظمت عزیزان محترم اللہ رب العالمین کل حاضر اقتدار کے شکر موجود فرماوے وما علیہ